کون سا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے، کون سی آئیڈیالوجی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی جائے؟ جو شخص عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا ہے، کیا حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں پہلے ہیرو بننے کا معیار یہ تھا کہ کوئی ملک کا نام روشن کرے، ملک کی خدمت کرے، عوام کے کام آئے، غریبوں کے کام آئے، غریبوں کا مسیحا بنے، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ مگر اب یہ معیار گر گیا ہے اور گرتا جا رہا ہے اور گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی ہندوستان میں ہیرو بننا چاہتا ہے تو ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، کمزوروں کے خلاف کوئی حرکت کر دو، کسی مسلمان کے گھر پر جا کر حملہ کر دو، کسی کمزور مسلمان کو مار دو، کسی کے گھر پر جا کر جھنڈا لگا دو، کسی مسجد میں گھس جاؤ، وہاں کی توہین کر دو، کسی امام باڑے میں چلے جاؤ، وہاں کی بے حرمتی کر دو، اور پھر سڑے ہوئے سماج کے کچھ لوگ اس شخص کو ہیرو بنا دیتے ہیں، میڈیا کوریج ملنے لگتی ہے اور پھر وہ لوگوں کے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی کڑی کی ایک شخصیت یہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مسلمانوں خصوصاً شیعان اہل بیت علیہ السلام کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچی۔ رجت شرما صاحب نے اس واقعے کو نیوز کے طور پر بیان کیا۔ ہم لوگ یہاں مغرب کا ٹائم تھا، نماز پڑھنے کے لیے نماز ادا کر رہے تھے، سب لیڈی ہیں نماز پڑھ رہی تھی، وہ اندر آئے اور چپل بھی نہیں اتاری اور یہ زور سے ہی پردہ ہٹایا اور ہٹا کے کہنے لگے کہ یہ تو دیو استھل ہے، ہمارا مندر ہے، اس میں مورتی رکھی تھی اور آپ لوگ یہاں کہہ رہے ہو، مطلب بہت بدتمیزی کری۔ اس رپورٹ سے ہم دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص جوتا پہن کر امام بارگاہ میں گھس جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں کی بے حرمتی اور توہین کرتا ہے۔ لوگ جب ان جگہوں پر جاتے ہیں تو احتراماً جوتا اتار دیتے ہیں، مگر یہ شخص امام باڑے میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں کی توہین کرتا ہے اور جوتا پہن کر جاتا ہے۔ ہم اس قسم کے عمل کی مذمت کرتے ہیں، اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں، اور اس قسم کا عمل ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دوسری چیز، شہ نشین۔ یہ شخص امام بارگاہ میں شہ نشین کی بے حرمتی کرتا ہے۔ شہ نشین امام بارگاہوں میں ایک بہت مقدس مقام ہوتا ہے اور اس کا تقدس اور اس کی اہمیت، اس کا احترام مسلمانوں خصوصاً شیعوں کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ شہ نشین میں شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ گہوارہ وغیرہ کی جو کربلا کی یادیں ہیں، ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور شہ نشین کا ایک خاص احترام یہ شخص وہاں کی توہین کرتا ہے اور مومنین اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تیسری بات، امام بارگاہ میں گھس کر خواتین کو ڈرانا، دھمکانا، ان سے بدتمیزی کرنا، یہ حرکت اس شخص نے انجام دی ہے۔ خواتین کا احترام، خواتین کی عزت کرنا ہر مذہب میں ہے، اور وہ شخص جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے، ایتھسٹ ہوتا ہے، وہ بھی خواتین کے عزت و احترام کا قائل ہے اور اس بات کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص جا کر خواتین سے جو نماز کے لیے تیار ہو رہی تھیں، جو بچیاں تھیں، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے کام اس شخص کی پست شخصیت اور پست فطرت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ شخص مسلمانوں کے خلاف نفرت گھولنے کا کام کر چکا ہے، زہر اگلنے کا کام کر چکا ہے۔ کئی مرتبہ اس شخص نے ماحول بگاڑنے کا کام کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ہیرو بننا چاہتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کے ظلم کو آشکار کرنا چاہیے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے نہ صرف ماحول بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور ملک کا ماحول خراب کرنے کی اور ایک علاقے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس نے ملک کا چہرہ بھی خراب کرنے کی کوشش کی اور بین الاقوامی سطح پر اس طرح ملک اور ملک کی عوام کی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ سارے اعمال ملک کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا عمل قابل تعریف ہے۔ ایک میڈیا، جس میں رجت شرما صاحب ہیں، جو ہمارے ملک کے سینئر اور ذمہ دار صحافی ہیں، جنہوں نے ہمت کی، جنہوں نے قدم اٹھایا، جنہوں نے غلط کو غلط کہا اور کھل کر اس نیوز کو بتایا، جس کی وجہ سے دوسرے نیوز چینلز کے اوپر بھی یہ نیوز دکھائی گئی اور لوگوں تک یہ ظلم اور اس کی داستان پہنچی، یہ بدتمیزی، اس شخص کی یہ بدتمیزی اور یہ پست حرکت لوگوں تک پہنچی اور لوگ اس سے آگاہ ہوئے۔ دوسرے لوگ وہاں کے عالم، وہاں کی خواتین، وہاں کے مومنین تھے، جنہوں نے بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کے اس ظلم کا مقابلہ کیا، اس ظالم کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف آواز بلند کی، قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی، کاغذات دکھائے، بغیر خوف کیمرے کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد جو ان پر ظلم ہوا ہے، جو ان کے خلاف بدتمیزیاں ہوئی ہیں، جو زبردستیاں ہوئی ہیں،
اس کو بیان کیا اور یہ باتیں ہونی چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اب میں یہاں پر ایک بات اپنے ملک کے لوگوں سے، نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ملک کے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ آتے جاتے رہیں گے، ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے، بھائی چارہ برباد کرنے کی کوشش کریں گے، ملک کے امن اور چین کو غارت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طریقے سے اس امام بارگاہ کے مومنین نے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھا، ماحول خراب ہونے سے روکا، اسی طریقے سے سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ آئیں ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں تو ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے ظلم کو آشکار کریں اور برملا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور ایک اور اہم بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت گاہوں کو تنہا نہ چھوڑیں، سونا نہ چھوڑیں، عبادت گاہوں کو آباد رکھیں، امام بارگاہوں کو آباد رکھیں، مسجدوں اور دوسری جو عبادت گاہیں آپ لوگوں کی ہیں، آپ کے مذاہب کی ہیں، وہاں پر جاتے رہیں، ان کو آباد رکھیں، ورنہ اس قسم کے لوگوں کی نگاہیں اس طرف لگی ہوتی ہیں۔ اور آخری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کاغذات مضبوط اور مستحکم رکھیں، ڈاکیومنٹس اپنے مستحکم رکھیں تاکہ اس طرح کے لوگ کوئی غلط حرکت نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔